جب میں دیکھتا ہوں عہد کہ میں فکشن میں کب دخل ہوا، یہ اپنی کہانی تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنی ضروری ہو کہ ریوائول کیسے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے دیکھیں۔ میں 71 میں جب میں نے پہلی کہانی لکھی، جب تانا لکھا تو اس میں داخل ہوا، تو اس وقت مجھے یہ پتا تھا کہ اگر ناول گھر میں آئے گا تو کوئی برا کام ہوگا۔ ناول کے بارے میں یہ تھا۔ میں بہاولپور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جہاں کا میں رہنے والا تھا۔ وہاں کہانی کو آپ پڑھ سکتے تھے، کہانیاں آپ کے سامنے ہوتی تھی، اور خاص طور پر 71 72 میں صابرن ڈائجسٹ نے کمال کیا کہ دنیا جہان کی زبانوں سے جو تراجم تھے وہ شائع ہونے شروع ہوئے۔ جو انڈیا کے افسانہ نگار تھے ان کے افسانے ہم نے پڑھے، پاکستان کے بڑے عصمت کو، واحدہ تبسم کی اترن کو میں نے پہلی بار وہاں پڑھا، اور اسی طرح راجندر سنگھ بیدی کو، ان سب لوگوں کو، اور محبسہ کو میں نے پہلی بار وہیں پڑھا، صابرن میں پڑھا۔ وہاں سے ہمارا شعور ہوا تو مجھے ایک جیسے سرائکی میں کہتے ہیں کہ دل میں خود سی تھی کہ ناول ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، وجہ کیا ہے کہ ناول ممنوع کیوں ہے۔ تو ہمارے شہر میں ایک ہوتی تھی قمر لائبریری، میں وہاں گیا اور وہاں سے ناول پوچھے تو وہاں دو قسم کے ناول تھے، ایک اسلامک فکشن تھا وہ ایم اسلم صاحب کا اور نسیم حجازی کا، اور ایک فکشن تھا وہ رضیہ بٹ کا۔ یہ دو قسم کے فکشن تھے۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا، میں نے رضیہ بٹ کا ایک ناول لیا اور چھٹیاں تھیں، میں نے جب پڑھا تو مجھے 10 دن میرا سر چکراتا رہا کہ میں نے کیا پڑھ لیا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ ہر لڑکی جو غزل دکھتی تھی وہ اپنی محبوبہ دکھتی تھی، اور ہر جو جاتا ہوا لڑکا لگتا تھا کہ یہ کوئی میں کس عذاب میں آگے مجھے کس معاملے میں آگے۔ وہ دور تھا کہ جب ہمارے ہاں فکشن جو ایک سنجیدہ فکشن تھا، جسے ہم ادبی فکشن بھی کہتے ہیں، وہ ڈورمنسی میں، اگر میں کہوں کہ اگر وہ چھوٹے شہروں تک اس کی رسائی نہیں ہے، یا ملتان تک بھی نہیں ہے اور بہاولپور تک بھی نہیں ہے، تو وہ ڈورمنسی میں تھا، ڈورمنٹ تھا۔ اب ریوائول کسے کہتے ہیں؟ ریوائول کہ کوئی چیز نہیں تھی پہلے یا ڈورمنٹ تھی تو وہ دوبارہ سے اس کی تجدید ہوئی اور وہ سامنے آئی۔ تو یہاں پر میں ریوائول پر بات کرنے سے پہلے میں ہسٹری میں جب دیکھتا ہوں، جب قوموں پر کوئی وقت آتا ہے، اب میں نے یہ دیکھا کہ پہلی جو کامیڈی فلمیں ہیں یا کامیڈی کی کتابیں، کامک بکس ہیں، یہ پہلی بار ہماری معلوم ہسٹری میں کہا بھائی جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو پوری دنیا ایک اس میں تھی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ڈیجیکٹڈ، افسردہ تھی، تو وہاں خود بخود کامیڈی فلمیں بننا شروع ہو گئیں، کامیڈی آ گئی، اور پھر کامیڈی ختم ہوئی، سنجیدہ فلمیں بننا شروع ہوئیں، پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ جو ہی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ کامیڈی آ گئی۔ ہمارے پاکستان میں جب 71 میں ایسٹ پاکستان کا المیہ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگیلا اور منور ظریف یہ وحید مراد کی جگہ ہیرو بن گئے تھے، فلموں میں آنے شروع ہوئے تھے۔ اور پھر جب ایک اس سے بھی بڑا سانحہ ہوا کہ جب اپنا ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا گیا، اور اس کے بعد ہمارا ماشاء اللہ تھا ہمارے پاس ضیاء الحق کا، اور ماشاء اللہ میں جو کیا کچھ وہ اس کے ساتھ عذاب وابستہ تھے، تو پھر آیا کہ وہ ننا اور علی اجاز ہماری فلموں میں وہ ہیرو بن گئے، اور ہمارے یہاں کامیڈی بھی آنے لگی، یہ چیزیں لگی۔ وہ ان کا ریوائول نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب ریوائول کو آپ دیکھیں تو مجھے اس میں لگتا ہے کہ ریوائول کیا ہے، کنٹینٹ وائز ہے، ریوائول کیا سبجیکٹ وائز ہے، یا ریوائول کیا نمبر وائز ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نمبر بڑا ہے ناول کا، نمبر بڑا ہے افسانے کی کتابوں کا، تو کیا وہ ریوائول ہے؟ سبجیکٹ میں بہتری آئی ہے، موضوعات بہتر چنے جانے لگے ہیں، تو کیا وہ ریوائول ہے؟ یا کنٹینٹ بہتر ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ماضی پرست ہیں، ہم نوسٹیلجیا میں رہتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں بچپن میں یا ہمارے کورسز میں یا ہمارے کریکولم کا حصہ رہی، وہ خام خواہ اہم بن جاتی ہیں، ان کے موضوعات بھی اہم ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے جب کپاس کا پھول پڑھی امر الدین قاسمی صاحب کا، جب میں سی ایس ایس کر رہا تھا تو میں نے اردو لٹریچر رکھا تھا اس میں، تو وہاں مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو قاسمی صاحب سے وہ پہلی آشنائی تھی۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں،
آپ نمبر کی طرف جا رہے ہیں یا آپ سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 21ویں صدی کے پہلے 23 سال ہیں اس میں کنٹینٹ سے آپ کسی طور پر انکار اگر کرنا بھی چاہیں تو موضوعات سے نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موضوعات جتنے ان 23 سالوں میں برتے گئے ہیں وہ پہلے نہیں برتے گئے. اور وہ موضوعات کیا تھے؟ وہ دنیا جب اتنی کمپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ سے بھی، اور ہر شخص دنیا کے ہر فرد سے کمپیٹ کر رہا ہے. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص وہ امریکہ کے جو واشنگٹن میں بیٹھا ہے یا نیو یارک میں بیٹھا ہے اس سے کمپیٹ کر رہا ہے، یو کے میں بیٹھے ہوئے آدمی سے کمپیٹ کر رہے ہیں، آسٹریلیا سے بیٹھے لوگوں سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کمپٹیشن بڑا ہے. اسی طرح لٹریچر میں بھی کمپٹیشن، خاص طور پر فکشن میں بھی بڑا ہے. اگر آپ نمبر کی طرف جائیں تو وہ بھی ایک لازمی بات ہے کہ نمبر بڑا ہے. پبلشر کی جہاں بات ہے، پبلشر پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں ڈیمانڈ ہو، جہاں اسے پیسے واپس آنے کی توقع ہو. چونکہ ناول بک رہا ہے تو ناول پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ناول نہیں بکے گا تو وہ ناول پہ انویسٹ نہیں کرے گا. جیسے آج کل شاعری کی کتاب پر انویسٹمنٹ کوئی پبلشر بھی نہیں کرتا. افسانے پہ یہ تھا کہ یہ ناول اور افسانہ ہمارے ہاں بھی اور ورلڈ لیول پر بھی، جو میری ایک چھوٹی سی نظر ہے، میں نے جو دیکھا کہ یہ دونوں، ان کا جو پیریڈ ہے وہ معکوس رہا ہے. جب ناول عروج پر ہوتا ہے، زیادہ نمبر میں آ رہا ہے یا کنٹینٹ میں آ رہا ہے یا اپنے سبجیکٹ میں آ رہا ہے، اس وقت افسانہ نیچے چلا جاتا ہے. اور جب افسانہ کا عروج ہوتا ہے، جب میں نے آپ کو 71 72 73 کا پیریڈ بتایا، تو اس میں لوگوں نے زندگی کو ٹکڑوں میں دیکھنا شروع کیا تھا، زندگی کو ایز اے ہول نہیں دیکھ رہے تھے. جب آپ افسانے کی بات کرتے ہیں تو اب زندگی کو بٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ ہمارے مخصوص حالات تھے پاکستان کے، وہ سیاسی حالات بھی تھے، سماجی حالات بھی تھے. لیکن جب ہم زندگی کو ایز اے ہول دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے گھیر میں جو کہانی سامنے آتی ہے وہ ناول آتا ہے. اب ناول میں ہمارے ہاں زوال کیوں آیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی علامت نگاری شروع ہو گئی کہ کہانی کو بالکل ختم کر دیا گیا، کہانی نہ رہی اس میں سے. اور جیسے کہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ آپ دیکھتے ہیں اٹھا کے 50 صفحے صرف موسم کا حال کے پتے ہل رہے تھے اور شاخیں یوں سنسنا رہی تھی، ہوا کا یہ تھا. جزیات کو چھوڑ کے ابھی میں بات کر رہا تھا واٹس ایپ سے کہ وہ ہم تفصیل میں چلے گئے، اور تفصیل غیر ضروری جو بوجھ بنتی ہے، گراں بنتی ہے، کہانی کو ہم نے چھوڑ دیا. جب کہانی ناول سے ختم ہوئی تو لوگوں نے ناول کو چھوڑ دیا تھا. اور یہی حال افسانے کا ہوا. جب ہم افسانے میں، چاہے وہ کسی پاکستانی زبان کا افسانہ لے لیں یا ہمارا اردو کا افسانہ لے لیں، کہ اس میں جب علامت نگاری آئی اور اس قسم کی علامت نگاری تھی کہ جس کا ابلاغ نہیں تھا، تو افسانہ پیچھے رہ گیا. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ناول بھی لکھا جا رہا ہے اور افسانہ، بلکہ میں ابھی بیٹھا ہوا عرفان عرفی صاحب کی بات کر رہا تھا کہ ان کا میں نے مجموعہ پاؤں میری نگاہ سے گزرا، اور ان کا کنٹرول روم. آپ فاریہ ارشد کے افسانے دیکھ لیں. ابھی جو فیصل زرغام ہیں، نئے لکھنے والے ہیں، ان کے افسانے دیکھیں. سلیم ہارون ہیں، عطا رحمان خاکی ہیں، سارہ احمد ہیں. ان لوگوں کے جو افسانے سامنے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ اب افسانے کا بھی ریوائول ہے. باقی رہی بات کہ یہ نمبر بڑھنے سے ہم ریوائول کاؤنٹ کریں گے یا کنٹینٹ سے یا سبجیکٹ سے، تو میرا خیال ہے کہ جو چیز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ دور وہ ہے کہ جب ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں موبائل فون کی صورت میں، ہم بڑے اختصار پسند ہو گئے ہیں. لیکن اس دور میں کہ جب ہر چیز ایبریویشنز میں آ رہی ہے، برادر برو ہو گیا ہے، تو اور ہم چیزوں کو اختصار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس وقت ایک ضخیم ناول کو پڑھنا جو 300-400 صفحے کا ہو، جب 100-200-300 صفحے کا ہو، یہ کیا چیز ہے؟ جب میں اس طرف آتا ہوں، اس طرف غور کرتا ہوں، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ بات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ریوائول ہے. وہ جو ہمارے پاس ایک پروپیگنڈا ناول جو تھے، جب وہ لکھے جا رہے تھے، جب وہ ان کا زوال آیا اور لوگ کہانی کی طرف لوٹے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ناول کنٹینٹ وائز بھی، سبجیکٹ وائز بھی اور نمبر وائز بھی اس کا ریوائول ہوا ہے. بہت شکریہ.